عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ نے دنیا بھر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہی ہے۔ جشن عید میلاد النبی پر ملک بھر میں جلوس نکالے گئے، محافل سما کا انعقاد کیا گیا، فضا درود و سلام سے معطر، گلی محلوں کو رنگ برنگی سبز روشنیوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ درگزر کی بڑی اہمیت ہے۔ درگزر اگر نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر نفرت پھیلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکساری کا عظیم مظاہرہ کیا۔ جس معاشرے میں قانون پر عمل درآمد ہو وہی ترقی کرتا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا کانفرنس سے خطاب، بولے کہ اسلام میں پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ کرونا کے دوران پاکیزگی اور صفائی کی اہمیت سب کے سامنے، غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں، اخلاقیات ہی انسانی معاشرے میں ایک ربط پیدا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہ تھی۔ تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے قابل نفرت رواج قائم تھے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی فلاح کے لیے بھیجا۔ مدینہ کی ریاست سیاسی اور مذہبی آزادی کی بہترین مثال تھی۔ سیلابی صورتحال میں لوگوں کو سیاست چمکانے کی پڑی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیرت النبی کانفرنس سے خطاب۔ زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے اگر جب وہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں۔ تو میں پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں صرف اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو آج بات کر رہا ہوں اس مبارک دن پہ، کیونکہ دیکھیں میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل تمام مسائل کا واحد حل۔ نبی کے راستے پر چلنے والوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ عاشق رسول ہونے کے لیے کوئی ڈگری نہیں چاہیے، انصاف کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ برطانیہ میں وزیر اعظم قانون توڑنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ملکی سیاستدانوں میں سب سے زیادہ کیچڑ میری ذات پر اچھالی گئی۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں دیکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تاریکیوں کا خاتمہ، باطل طاقتوں کو شکست ہوئی۔ عمر سرفراز چیمہ بولے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام سیرت طیبہ پر منوان عمل کرنا اور اپنی زندگیوں کا لازمی جز بنانا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم ہر قسم کے انتہا پسندانہ عقائد کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے انسانیت کو کامیابی کی راہ پر گامزن کیا۔ تو الحمدللہ اللہ کی کرم سے وہ کنٹرول ہو چکی ہے، سارے ایویکویٹ ہو چکے، سارے محفوظ ہیں، کوئی جانی مسئلہ نہیں ہوا اور کوئی ایسا جانی نقصان یہاں نہیں ہوا، اور تمام لوگوں کو ٹائملی ایویکویٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد فائر فائٹرز نے اپنا یہ کام کیا۔ انیشلی ہم نے باہر سے جو ہے فائر فائٹنگ کی، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم دوسری ٹیم ہم نے روف ٹاپ پہ بھیجی، اور تھرو روف ٹاپ جو فائر ہائیڈرنٹ تھا اس کے تھرو جو آگے اوپر آگ لگی ہوئی تھی اس کو کنٹرول کیا گیا۔ اسلام آباد کے بڑے شاپنگ مال سینٹرس میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری، لوگوں کو عقبی دروازے سے باہر نکال لیا گیا۔ مال کے سیکیورٹی گارڈ اور پولیس کے درمیان جھڑپ کا واقعہ پیش آیا۔ سینٹرس کے مالک سردار تنویر الیاس کے مطابق مال میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سینٹرس مال سیل کر دیا گیا ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی 3 دن میں سفارشات پیش کرے گی۔ انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا۔ یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟
ثابت ہو گیا کہ سزا غلط تھی اور مجھ سے انتقام لیتے لیتے ملک کا بیڑا غرق کیا گیا. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے ساری زندگی کے لیے نااہل کیا گیا. اس جرم کی سزا دی گئی جو کیا ہی نہ تھا. مریم نواز سرخرو ہو چکی ہیں. لوگ میری اہلیہ کی بیماری کا مذاق اڑا رہے تھے. پورے خاندان کو شدید کرب میں مبتلا کیا گیا. ہمارے دور میں خوشحالی تھی. عمران خان نے مہنگائی کی. قائد نون لیگ نواز شریف کی لندن میں پریس کانفرنس. میری پوری ذمہ داری کے ساتھ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مکمل کریں, اس کو ہم اپنا ڈیلیور کریں, تاکہ ہم دوسری دفعہ کم از کم میرے ہوتے ہوئے IMF کا پروگرام جو پاکستان کبھی نہیں کر سکا, ایک دفعہ کیا, دوسری دفعہ بھی پاکستان پروگرام مکمل کریں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کی وجہ سے ملک مسائل کا شکار ہوا. اتحادی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی. بانڈز کی ادائیگیاں بھی وقت پر کریں گے. پاکستان بر وقت قرضے ادا کرے گا. قرضوں کو مؤخر کرانے کے لیے پیرس کلب نہیں جائیں گے. اسٹیٹ بینک نے واجب ادائیگی سے متعلق ڈیٹا فراہم کیا ہے. LC سے متعلق شکایات کا ازالہ تاجر برادری کے تحفظات دور کرے گا. دو 2018 میں عمران خان کی اس سازش نے, جس میں اس نے فراڈ کیا, جھوٹ بولا, بہتان بازی کی, فریب کیا, پورے پاکستان کو دنیا کے سامنے چور, ڈاکو اور منی لانڈرنگ کرنے والا ملک بنا کے پیش کیا. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان نے اپنے دور میں خزانے کو خالی کر دیا. عمران خان کے ہوتے ہوئے ملک کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں. ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا. عمران خان نے ملک کو پوری دنیا میں بدنام کیا, معیشت کو ڈبو دیا اور قوم کو گمراہ کیا. نواز شریف کے دور میں پاکستان عالمی سرمایہ کاری کا مرکز بن گیا تھا. نواز شریف کی پریس کانفرنس, اداروں کے خلاف چارج شیٹ. بہتر ہوگا کہ اس کا جواب رجسٹرار سپریم کورٹ اور ISPR دیں. نواز شریف کے تمام الزامات اداروں پر ہیں. رہنما PTI فواد چودھری کا ٹویٹ. آرمی چیف نے وہاں پہ بڑی یہ بھی اچھی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی اور جو ہماری جمہوریت ہے اس کی عزت کرنی چاہیے اور حفاظت کرنی چاہیے, اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آئی وڈ سے, اور اس اسٹیٹمنٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. عمران خان کے خلاف سازش کی گئی. وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیوز لیک ہو رہی ہیں. یہ آڈیوز کہاں سے اور کون لیک کر رہا ہے, تحقیقات ہونی چاہیے. فواد چودھری بولے کہ وزیر اعظم کا دفتر گھنٹہ گھر چوک بن گیا ہے. آرمی چیف نے جمہوریت کو عزت دینے کے حوالے سے ایک اچھا بیان دیا. حکومت امن کے لیے قربانیاں دینے والوں کا خیال رکھے. لوگوں نے کراچی کے امن کے لیے قربانیاں دیں. ہم کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ضمن انتخابات سے قبل PTI کا بڑے جلسوں کے شیڈیول کا اعلان. انشاءاللہ ضمن انتخابات سے قبل 5 جلسے ہوں گے. اسد عمر کا ٹویٹ. لکھا کہ مخالفین الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان میدان میں اتر رہے ہیں. 11 اکتوبر کو ننکارہ, 12 کو شرقپور, 13 کو مردان اور 14 کو کراچی میں جلسہ ہوگا. عمران خان خطاب کریں گے. عمران خان جتنا جلدی کال دیں گے اتنا جلدی ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. بھوک, افلاس اور بے روزگاری کسی کی کال کا انتظار نہیں کرے گی. شیخ رشید بولے کہ نواز شریف کو واپس لے کر آئیں. لوگ تو وزیر اعظم کے جہاز میں آ رہے ہیں. ملک عدم استحکام کی جانب گامزن ہے. لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور سڑکوں پر فیصلے کیے جا رہے ہیں. اگر رانا ثناء اللہ نے لوگوں پر ڈرون حملہ کیا تو کسی چیز کی ضمانت نہیں دے سکتے.
کامران ٹسوری گورنر سندھ تعینات. صدر مملکت عارف الوی نے کامران خان ٹسوری کے بطور گورنر سندھ تعیناتی کی منظوری دے دی. صدر مملکت نے یہ منظوری آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت دی. سابق صدر آصف علی زرداری صحت یاب. ہسپتال سے بلاول ہاؤس منتقل. ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے ٹویٹ میں آصف علی زرداری کی صحت یابی کے بعد کی تصویر جاری کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا کہ آصف علی زرداری مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں. آصف علی زرداری 14 روز تک کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج رہے. 8 October 2022 will remain an unforgettable day for me, as I have been awarded with the prestigious Sword of Honor. Today is the most memorable day of my life, since I have been awarded with President's Gold Medal for being the overall second best cadet of my course. پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ میں بہترین کارکردگی کا اعزاز حاصل کرنے والے کیڈٹس نے ملک و ملت کی خدمت اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے بھرپور عزم کا اظہار کیا ہے. اعزازی شمشیر لینے والے محمد داؤد خان بولے کہ یہ دن کبھی بھول نہیں سکتا. ملک کی محبت میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی. دیگر نمایاں کیڈٹس نے کہا کہ ملک کی خدمت کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں. برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کا پی آئی اے اور پاکستان پر پابندی ختم کرنے سے انکار. ڈی ایف ٹی کا سی اے اے کی تیاری اور فلائٹ سیفٹی کے مؤثر ہونے پر 8 ستمبر 2022 کو بھیجے گئے مراسلے میں خدشات کا اظہار. لکھا کہ پاکستان میں لائسنسنگ کے معاملات اور ہوا بازی پر قانون سازی کے باوجود پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے پابندی ختم نہیں کی جا سکتی. شیخوپورہ میں 8 افراد کی ہلاکت کا افسوسناک واقعہ. آئی جی کا سخت ایکشن. پولیس کی انکوائری رپورٹ مکمل. تھانہ نارنگ کے عملے کی غفلت ثابت. مقدمہ درج. ایس ایچ او سمیت 5 پولیس اہلکار گرفتار. آر پی او شیخوپورہ نے نارنگ جا کر انکوائری مکمل کی. آئی جی کا معطل اہلکاروں کے خلاف انکوائری کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ٹیلی فون پر ابتدائی انکوائری رپورٹ سے آگاہ کر دیا. پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی. اقوام متحدہ میں پاکستان میں سیلاب سے تباہی سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور. چین، امریکہ اور روس بھی پاکستان کے لیے ایک پیج پر آ گئے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ٹویٹ. لکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، صدر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اور پاکستانی مشن کے شکر گزار ہیں. سیلاب متاثرین کی امدادی کارروائیاں. متاثرین کو 2 وقت کا پکا کھانا اور صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن بولے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 20,000 سے زائد خیمے تقسیم. مزید 31,000 سے زائد خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم. مجموعی طور پر 14 لاکھ سے زائد خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے. گڈو بیراج پر پانی کی آمد 57,200 اور اخراج 46,200 کیوسک ریکارڈ. اور پاکستان نے بھارتی بیان مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پریس کانفرنس میں اتفاق کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے. مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری میں بڑھتی عجلت اور تشویش کو واضح کیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. بھارت مضحکہ خیز ریمارکس کے بجائے اپنا جائزہ لے.